السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی مشہور جملہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور آپ نے عرف میں وہ بڑا سنا ہوگا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یاد رکھیں، امام شاہ احمد رضا فاضلی بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ سے اس جملے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کا مفصلاً جواب دیا، ایک فتوے کی صورت میں اور ایک مفصل رسالے کی صورت میں، جو فتاوی افریقہ اور فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، پیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے پیر عام، جس سے انسان رہنمائی لیتا ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے، اور اس کے ساتھ مسائل صحیحہ جہاں سے وہ لیتا ہے، یہ ہے پیر عام۔ اب اگر کوئی بندہ کتاب اللہ کا انکار کرے تو پھر یہ جملہ اس کے لیے ہے کہ اس کا جو پیر ہے وہ شیطان ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا وہ شیطان ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا تو وہی انکار کر سکتا ہے نا جس کو شیطان گائیڈ کر رہا ہو۔ یا کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، احادیث کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا پیروکار بھی وہ شیطان ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو بھی مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، لیکن ائمہ مجتہدین کے اجماع کو نہیں مانتا، تو وہ بندہ بھی شیطان کا پیروکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو بھی مانتا ہے، احادیث مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، اور ائمہ مجتہدین کے اجماع کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ احادیث مصطفیٰ سے صحیح رہنمائی نہیں لے رہا، کتاب اللہ سے رہنمائی صحیح نہیں لے رہا، تو اس کا پیروکار بھی، اس کا بھی پیر وہ شیطان ہے۔ تو یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، یہ اس صورت میں کہنا ٹھیک ہے۔